السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو مسائل ہم بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اسے نماز پڑھنی ہو اور اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو یا بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو وہ کس طرح سے نماز پڑھے گا؟ کیا کسی حالت میں اس پر نماز معاف ہو سکتی ہے یا کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے؟ اور اس کی نماز پڑھنے کے تمام طریقے کو آج کی ویڈیو میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ذرا بھی استفادہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ المریضی، بیمار کی نماز، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ نماز کو کس طرح سے پڑھے گا؟ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جتنی انسان کے اندر ہمت ہے اسی کے بقدر اس کو یعنی مکلف بنایا جاتا ہے۔ قال نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمران بن حسین سے کہا، صلی قائما، کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِدًا، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِع، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو۔ یعنی یہ کہا، اگر تم بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تمہارے اندر ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسانی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیکن مریض کے لیے کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مریض کے لیے کسی بھی حالت میں نماز کی یعنی معافی نہیں ہے، نماز کو ہر حالت میں پڑھنا ہے، جس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے انسان ضرور پڑھے۔ اور جو شخص مریض ہو اور وہ نماز کے ان تمام ارکان کو ادا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو تو وہ اتنے ارکان کو ادا کر لے جتنے کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر تمام ارکان کو وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، یعنی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، سجدہ کر نہیں پا رہا ہے، ایسے لیٹ کر کے رکوع نہیں کر پا رہا ہے تو اشارے سے کر لے، جتنے ارکان جس طرح سے ہمت ہو اس طرح سے کر لے۔ اللہ نے کوئی زبردستی یہ نہیں کی ہے کہ نہیں، چاہے تم بیمار ہو، تمہارے اندر ہمت ہو نہ ہو بیٹھنے کھڑے ہونے کی، تب بھی تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں، ایسا نہیں، جس طرح بھی ہمت ہو پڑھ لو، اللہ کو یاد ضرور کرو۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ مریض جو ہیں، اگر مریض کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے رکوع اور سجدے کے ذریعے۔ یعنی اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور رکوع ایسے کر کے اور سجدہ تھوڑا اس سے زیادہ جیسے سجدہ ہوتا ہے سجدہ اس طرح سے کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر مریض کے لیے کھڑے ہونا دشوار ہو زیادہ درد کی وجہ سے تو وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے سے، اگر درد بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے رکوع اور سجدے کے ذریعے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بیماری کے لاحق ہونے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا یا شفا میں تاخیر ہونے کا خطرہ ہو تو بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی قسم کا مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو وہ کیا کر لے، رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کر لے، تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، بیٹھ کر تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے، رکوع اور سجدے کے لیے جھک نہیں سکتا ہے، یعنی رکوع نہیں کر سکتا ہے پھر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو بھی وہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے کر لے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے اشارے کو سجدے کے اشارے سے کم کرے تھوڑا سا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ سجدے کا جو اشارہ ہے اس کو رکوع کے اشارے سے زیادہ کریں، یعنی اپنی نگاہوں کو یہ انسان سر کے ذریعے جب بھی اشارے سے سجدہ کر رہا ہے تو رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکائیں اور اس کے لیے سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکائیں۔ ظاہر ہے سجدہ زمین میں لے انسان اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے اور رکوع میں تھوڑا جھکتا ہے، تو اسی طرح سے اشارے میں بھی ایسا کریں، اشارہ رکوع کا اشارہ تھوڑا کم کریں اور سجدے کا اشارہ زیادہ کریں۔
اگر کسی شخص نے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ نہ کیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یعنی اگر کسی شخص نے مطلب بیٹا بس ایسے اشارے کر رہا ہے, رکوع کا بھی اتنا ہی کر رہا ہے اور سجدے کا بھی اتنا ہی کر رہا ہے, نہیں, پھر نماز درست نہیں ہوگی. رکوع کا اشارہ کم ہوگا اور سجدے کا اشارہ کیا ہوگا, زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے پر یعنی اپنے چہرے کے نیچے کسی ایسی چیز کو رکھے جس پر وہ سجدہ کر سکے. ایسا کچھ بھی جائز نہیں ہے. کوئی انسان سوچے تھوڑا سا اونچا کر لے, مطلب یہ تکیہ وغیرہ رکھ لے, اس پر سجدہ کر لے, ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہے اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو تو وہ مطلب اپنی پشت کے بل یعنی سیدھا لیٹ جائے. پھر اس کے بعد کیا کرے, اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر لے, اور اس کے بعد کیا کرے, اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لے, اور اس کے بعد اپنے سر کے نیچے تکیے کو رکھے تاکہ چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے, اور پھر رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرے. یعنی سیدھا لیٹ جائے, بالکل اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر لے, سیدھا قبلے کی طرف کر لیے اور ایسے کر کے سیدھا لیٹ گیا, اور مطلب پھر سر کے نیچے تھوڑا سا تکیہ رکھ لیا تاکہ ہمارا چہرہ تھوڑا اوپر اٹھ کر کے قبلے کی طرف کو ہو جائے, اور تھوڑا سا گھٹنوں کو اٹھائے, اور اس کے بعد اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر کے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے. کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص آڑا لیٹ جائے اپنے پہلو کے بل ایسے کر کے, اور پھر اپنے چہرے کو اس طرح گھما لے قبلے کی طرف, اپنے پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لے اور اشارے سے نماز پڑھ لے, تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے, تب بھی کیا ہے, جائز ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع اور سجدے کا اشارہ جو ہوگا وہ سر کے ذریعے ہوگا. رکوع اور سجدے کا اگر اشارہ کرے تو انسان سر کے ذریعے کرے, یعنی جھکائے تو اپنے سر کو جھکائے اشارے کے لیے, اور اس کے آنکھوں کے اشارے سے یا کہ بھاؤں کے اشارے سے یا کہ دل کے اشارے سے نماز درست قطعاً نہیں ہوگی. نماز اشارہ جو کیا جائے گا کس طرح کیا جائے گا, رکوع اور سجدے کا اشارہ سر کے ذریعے ہی کیا جائے گا, اپنے سر کے ذریعے اشارہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیمار عاجز ہو اشارے کے سر کے ذریعے اشارہ کرنے سے, اگر بیمار کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ سر کے ذریعے اشارہ کریں تو وہ ایک دن اور ایک رات کی نماز کو مؤخر کریں, اور پھر اس کے بعد اس کی قضا کریں جتنی کہ اس کے قضا کرنے پر قادر ہو جائے, اور اس کی جو زیادہ ہیں وہ ساقط ہو جائے گی. یعنی اگر کسی شخص کی یہ ہے کہ اب کوئی انسان ایسا کہ لیٹا بھی ہے, اس کے اندر ہمت نہیں کہ اپنے سر کو یوں بھی ہلا لے, سر کے اشارہ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا, ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو مؤخر کر دے گا اور اس کے بعد ان کی قضا کرے گا. اگر ایک دن اور ایک رات سے زیادہ انسان کی قضا ہو گئی تو زیادہ تو ساقط ہو جائیں گی, لیکن ایک دن اور ایک رات کی قضا کرے گا بعد میں, جب اس کے اندر اتنی ہمت ہو جائے گی. اب یہ کہیں کہ جس شخص پر کوئی جنون طاری ہو جائے یا کہ بے ہوش ہو جائے, یا کہ اس کا جو جنون ہے, اس کی جو بے ہوشی ہے وہ 5 نمازوں سے زیادہ تک رہے تو اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو جائیں گی. یعنی اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا, اس کی مجنون ہو گیا, اور اس کے اوپر جنون جو اس کی بے ہوشی ہے 5 نمازوں سے زیادہ ہو گئی تو اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو جائیں گی, پھر وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گا. اور جس شخص کا جنون اور اس کی بے ہوشی اس پر طاری رہے 5 نمازوں تک, یا 5 نمازوں سے کم, یعنی 4 یا 5 بس, اس سے زیادہ نہ ہو, تو پھر کیا کرے گا وہ, اس کے اپنے افاقہ پانے کے بعد وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے, کیا کرے گا, ان نمازوں کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. اگر 5 نمازوں سے زیادہ تک ہو جائے, انسان بے ہوش پڑا رہا, تو پھر تو قضا نہیں ہوگی. البتہ اگر 5 نمازوں سے کم ہو یا 5 نمازیں ہوں تو پھر افاقہ پانے کے بعد کیا کرے گا, ان نمازوں کی قضا کرے گا. اس کے بعد یہ کریں کہ جس شخص نے اپنی نماز کو کھڑے ہو کر شروع کیا, پھر وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہو گئے, نہیں اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی, تو اپنی نماز کو بیٹھ کر پورا کر لے. اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہو, اگر وہ بیٹھ کر ان کو پوری کرنے پر بھی قادر نہ ہو
تو وہ لیٹ کر اشارے سے اپنی نماز کو پورا کر لے. یعنی کسی شخص نے لیٹ کر مطلب کھڑے ہو کر اپنی نماز کو شروع کی تھی, اچانک اس کی ہمت ختم ہو گئی اور اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی, تو وہ بیٹھ کر اس نماز کو پڑھ لیں. اگر بیٹھ کر بھی ہمت نہ رہی, ایسا ہو گیا, تو لیٹ کر اشارے سے اس نماز کو مکمل کر لیں, کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.